بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، محرم الحرام کی آج شب جمعہ ہے اور صبح جمعۃ المبارک کا مقدس دن آ چکا ہے۔ اسلامی سال کا پہلا جمعہ اور پہلا مہینہ، خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ آج جو لوگ قرض دار ہیں، جن گھروں کے اندر پیسے کی کمی ہے، جن گھروں کے اندر بچے نافرمان ہیں، جن گھروں کے اندر ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے، میں ان تمام حضرات اور خواتین سے اپیل کروں گا کہ آج کی ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور سن لیجئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آج سے آپ کی زندگی بدل جائے، آپ کے نصیب بدل جائیں، آپ کے مقدر بدل جائیں۔ میں تمام بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں سے آج اپیل کروں گا کہ خدا را اپنے گھروں کا ماحول بدلیے، اللہ کے سامنے جھکنا سیکھیے، اللہ سے مانگنا سیکھیے، کیونکہ پوری کائنات کا خالق فقط ایک اللہ ہے، پوری کائنات کا مالک فقط ایک اللہ ہے، پوری کائنات کا رازق فقط ایک اللہ ہے، پوری کائنات کا بنانے والا فقط ایک اللہ ہے، اور اس دنیا کو ختم کرنے والا بھی فقط ایک اللہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ نے 7 آسمانوں کا خزانہ اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نصیب کیا، جس کا نام قرآن ہے۔ اللہ نے 2 قرآن بنائے، ایک قرآن قرآن مجید اور دوسرا قرآن محمد کریم۔ ایک قرآن عرش سے لیا، دوسرا قرآن فرش سے لیا۔ عرش والا قرآن نہیں بولتا، چپ کیا ہوا قرآن ہے، اور جو فرش سے اللہ نے قرآن تلاش کیا وہ بولنے والا قرآن ہے، وہ بتانے والا قرآن ہے۔ عرش والا قرآن اور جب فرش والے قرآن سے ملتا ہے تو اس وقت نور پیدا ہوتا ہے، اور محمد مصطفیٰ کے منہ سے نکلی ہوئی بات اگر اپنی زبان کے ساتھ وہ کہہ دے کہ یہ کام ہو جائے، اسی وقت ہو جاتا ہے۔ اگر میرے محمد مصطفیٰ صرف فقط سامنے ہو جائے، ہر چیز کے نقشے بدل جاتے ہیں۔ اس کی مثال ابو جہل آتا ہے اپنے ہاتھ کے اندر پتھریاں لے کر، کنکریاں لے کر، وہ آ کر کہتا ہے، اے محمد، اگر تو سچا ہے تو بتا کہ میرے ہاتھ کے اندر کیا ہے۔ میرے محمد مصطفیٰ کے سامنے جب وہ ہاتھ آیا، جب وہ پتھریاں آئیں، تو میرے نبی نے فرمایا کہ اے ابو جہل، میں بتاؤں کہ یہ آپ کے مٹھ کے اندر جو چیز ہے، آپ کے ہاتھ کے اندر جو چیز ہے، یہ خود ہی بول پڑے۔ وہ بڑا حیران ہوا، بس پتھروں کا اللہ کے نبی کے سامنے آنا تھا۔ ابو جہل کی مٹھ کے اندر، ابو جہل کے ہاتھ کے اندر سے وہ پتھریاں باہر نکلنے کی کوشش کرنی شروع کر دی، اور وہ جو ابو جہل تھا اس نے اپنی تلی کو، اپنے ہاتھ کو بند کرنے کا زور لگا رہا تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس نے اتنا زور لگایا، ابو جہل نے اتنا زور لگایا کہ ابو جہل کا جو نیچے والا ہونٹ ہے اس نے اپنے دانتوں کے نیچے دبا کر جب زور لگایا کہ میری مٹھ نہ کھل جائے، اس وقت اتنا زور اس نے لگایا کہ نیچے والا ہونٹ اس کے دانتوں کی وجہ سے پھٹ کر خونو خون ہو گیا، حتیٰ کہ پھر بھی مٹھ پٹی گئی، اور ایک ایک کنکری وہ باہر نکل کر کہنے لگی، اشہد اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَالرَّسُولُ۔ ان کنکریوں نے اللہ کی شہادت دی اور محمد مصطفیٰ کی رسول ہونے کی شہادت دی، لیکن کافر کافر ہوتا ہے، وہ ڈھیٹ ہوتا ہے، وہ بے ایمان ہوتا ہے، اس کے اندر کفر ہوتا ہے، اس کے اندر گندگی ہوتی ہے، اس کا ذہن صاف نہیں ہوتا، لیکن اتنا ہونے کے باوجود بھی اس ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو اس لیے ناظرین، جب میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اس کے اندر میرے اللہ نے دنیا کی ہر خشک و تر چیز کا علم رکھ دیا۔ دنیا کا جتنا علم ہے صرف اور صرف اس قرآن سے اخذ شدہ ہے۔ تو آج جن گھروں میں پیسے کی کمی ہے، جن گھروں کے اندر ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے، جن گھروں کے اندر کچھ لوگ مقروض ہیں اور گھروں کے اندر بچے نافرمان ہیں، ان کے لیے آج کا یہ خاص عمل ہے۔ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اگر آپ نے آج یہ عمل کر لیا، اللہ کے حکم سے اس بندے کا سارا قرض اتر جائے گا، گھر کے اندر امن آ جائے گا، گھر کے اندر سکون آ جائے گا، بچے فرمانبردار ہو جائیں گے، گھر کے اندر امن آ جائے گا، سکون ہی سکون ہوگا، جیسے چاہو گے ویسے ہوگا۔ عمل کرنا آپ کا کام ہے، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک دفعہ آتا ہے۔ ایک سال کے بعد محرم آئے گا، ایک سال کے بعد محرم کا پہلا جمعہ آئے گا۔ آج یہ پرمسرت گھڑیاں، پر نور گھڑیاں، ان کو کبھی ضائع نہ کرنا، طریقہ کار سمجھ لو۔ سب سے پہلے وضو اچھے طریقے سے ہونا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر نماز عصر کے بعد، جمعے کے دن نماز عصر کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جب نماز عصر آپ ادا کر لیں، کیونکہ عصر کا وقت بڑی اہمیت کا حامل ہے، قرآن کے اندر ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ نے وقت عصر کی قسم کھائی ہے۔ اس لیے اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں کبھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ابھی آپ وظیفے کی جانب آئیں، 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر قرآن کے اندر ایک چھوٹی سی آیت ہے، وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ چھوٹی سی آیت ہے، اس کو دعائے یونس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد میرے اللہ کے 3 نام ہیں، یا اللہ، یا رزاق، یا غنی۔ یہ 3 نام ایک سانس میں پڑھنے ہیں، ان میں سے ایک ذاتی نام، 2 صفاتی نام، ایک تسبیح کرنی ہے، اور آخر میں پھر 3 بار درود شریف پڑھ کر اللہ کے سامنے جھولی پھیلا لینی ہے۔ ناظرین، یہ عمل بڑا قیمتی عمل دے دیا ہے، آج تیاری کر لو۔ کل جمعے کے دن آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے، اگلے جمعے تک میرا رب آپ کو اتنی خوشیاں دے گا کہ آپ اس کو سنبھال نہیں سکو گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں میں شیئر کرو۔ جو نئے لوگ ہیں وہ کمنٹ سیشن میں اپنا نام لکھیں تاکہ ان کو اس عمل کی اجازت دی جا سکے۔ اللہ حافظ۔